شیخ چلی اور پری۔ شیخ چلی اول درجے کے بے وقوف تو تھے ہی، سستی اور کامچوری میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ بیوی سے اکثر انبن رہتی۔ ایک روز بیوی نے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا تو تنتنا کے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولے، لو ہم جا رہے ہیں شہر، ابھی اسی وقت نوکری کرنے۔ شہر کو یہاں رکھا ہے، دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کھاؤ پیو گے کیا؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائے دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7 روٹیاں پکا کر دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کنواں نظر آیا، وہ اس کی منڈے پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالی اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، تم کیوں کھانا چاہتے ہو 7 کو؟ بھوک جو زور کی لگی ہے، 1 2 سے کام نہیں چلے گا، اس لیے، شیخ چلی نے جواب دیا۔ اچھا، اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی کہ جو تمہیں کیا تمہارے خاندان بھر کو کبھی بھوکا نہ رہنے دے گی۔ پری بولی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیگچی آ گئی۔ پری نے کہا، یہ دیگچی دیکھ رہے ہو؟ اس کے سامنے تم جب اور جس کھانے کا نام لوگے یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو ہیں میرے پاس، قورمہ مانگتا ہوں اس سے۔ دیگچی فوراً قورمے سے بھر گئی۔ شیخ چلی نے سیر روک کر کھانا کھایا اور دیگچی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے۔ دیگچی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیگچی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی، وہ بھی مل گئی۔ انہوں نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ کو رات اپنی سرائے میں ہی ٹھہرا لیا، اور جب وہ سو گئے تو پریوں والی دیگچی چرا کر اس کی جگہ ویسی ہی دوسری دیگچی رکھ دی۔ شیخ چلی نکلی دیگچی لیے گھر پہنچے اور بیوی سے بولے، دیکھو نیک بخت میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیگچی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیگچی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام بھی لیے، مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ آخر شیخ چلی جھلا کر بولے، اچھی بات ہے، کل مجھے روٹیاں پکا کر دینا، میں پریوں کے پاس جاؤں گا اور دیگچی کی شکایت بھی کروں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں، شیخ چلی چل دیے۔ کنویں پر پہنچ کر بولے، 1 کھاؤں 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئے ہمیں کھانے، کیا اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟ شیخ چلی کی شکایت پر کہ دیگچی ان کی فرمائش پوری نہیں کر رہی، پری سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، خیر چھوڑو دیگچی کو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی شیخ چلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، پہلا حصہ یہیں تک۔